السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل SN قاسمی میں۔ آج میں بتانے والا ہوں اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کی کتنی تعداد تھی، ان کے کیا کیا نام تھے، ان کا کیا واقعہ ہوا، اور ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ بہرحال ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کفار قریش نے۔ قریش کے 3 آدمیوں نے یہودی کے بڑے عالم کے پاس جا کر یہ کہا کہ آپ مجھے کچھ ایسا سوال بتلائیے کہ جو میں محمد سے کروں، اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو میں ان کا نبی ہونا تسلیم کر لوں، اور اگر نہ جواب دے تو میں ان کا مذاق اڑاؤں۔ اس غرض سے وہ سوال کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہودی کے عالم نے 3 سوال بتلائے، جس میں سے ایک اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے متعلق پورا واقعہ کھول کھول کر کے سورہ کہف میں بیان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو اس وقت فلسطین رومن نامی بادشاہ کے تحت میں تھا، انڈر میں تھا۔ چنانچہ جب وہ وہاں دین کی تبلیغ کے لیے پہنچے تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور ان کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کی سازش کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو اس معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی۔ لوگ تفرقہ بازی میں، یعنی ان لوگوں کا برا حال ہو گیا، اور ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خدا کی بندگی کرنے نہیں دیتا، اگر کسی کو خدا کی بندگی کرتے دیکھ لیتا تو ان پر ظلم و جبر تشدد کرتا۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ لوگ وہاں سے چھپ چھپا کر کے نکل چکے۔ جب اس کے دربار سے نکل گئے تو اب وہ لوگ یہ مشورہ کرنے لگے کہ جاؤں گا کہاں۔ چنانچہ یہ مشورہ طے ہوا کہ ہم لوگ قریب کے پہاڑ میں جا کر کے، غار میں جا کر کے پناہ گزین ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ ایک کتا بھی لے کر کے گئے۔ پہلے کے زمانے میں کتا ہوا کرتا تھا گھروں میں حفاظت کے لیے لے کر کے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کتے کو دروازے کے پاس چھوڑ دیا، دروازے کی دہلیز پر، غار کی دہلیز پر چھوڑ دیا اور خود اندر چلے گئے۔ اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیند سے سلا دیا، اور کتے کے بیٹھنے کا انداز اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے بنا دیا کہ جو بھی لوگ اس کے قریب آتے مارے ڈر کے، خوف کے، قریب آنے ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال جب وہ 300 برس کے بعد اٹھے، 300 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جس کا نام یملیخا تھا روٹی لینے کے لیے بھیجا کہ جائیے روٹی لے کر کے آئیے، اور چھپ چھپا کر یہ بھی پتہ کیجیے گا کہ دقیانوس کا کیا حال ہے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ چنانچہ جب وہ روٹی لینے کر کے لیے گئے تو وہاں پر روٹی لینے کے بعد نان بھائی کو جو سکہ دیا وہ دقیانوسی سکہ تھا۔ اب وہ نان بھائی سمجھ گیا، ہوٹل والا سمجھ گیا کہ نہیں، اس کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ چنانچہ فوراً وہ پکڑ کر بادشاہ کے حوالے کر دیا، اور اس وقت
دقیانوس کا تختہ پلٹ چکا تھا، بیدروس نام کا موحد بادشاہ وجود میں آ چکا تھا۔ مطلب ایک خدا کو ماننے والا بادشاہ بیدروس نامی وہ سلطنت پر فائز ہو چکا تھا، کامیاب ہو چکا تھا، وہ سلطنت سنبھال رہا تھا۔ چنانچہ جب وہ ان کو پہنچایا گیا، سارا معاملہ پوچھا گیا، تو وہ بیدروس بادشاہ اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ غار کے قریب پہنچا۔ جب غار کے قریب پہنچا تو جو ساتھی اندر تھے وہ لوگ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے مارے ڈر کے کہ دقیانوس کا ظالم دقیانوس اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ یہاں آ چکا ہے۔ بہرحال پھر وہ اندر گئے، بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا، اس کے بعد پھر سو گئے، اور اسی سونے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وفات دے دی۔ چنانچہ جب وہ وفات پا گئے تو ان کے اوپر یعنی ان کے غار کے اوپر بعض کتابوں میں آتا ہے کہ مسجد بنا دی گئی، بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ کچھ اور بنا دیا گیا، اور وہ موحد بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ سال میں ایک دن یہاں لوگ عید کی طرح ان کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کہ اصحاب کہف کے کتے کا کیا نام تھا۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا اس بارے میں اختلاف ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں، کنہیں کو کچھ نہیں پتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 22 یہ بتلاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 6 لوگ تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس طریقے کی بات ہے، اور یہ چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کتنے لوگ تھے، اور ان چیزوں میں پڑھنا ہم مسلمانوں کے لیے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ ان میں آپ کو کھود پھریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اصحاب کہف کی کیا تعداد تھی اس بارے میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ اصحاب کہف کا کیا واقعہ پیش آیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے دشواری پیدا ہو رہی ہے تو ہم اس جگہ سے ہجرت کر کے چلے جائیں، دوسری جگہ جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میری ویڈیو پسند آئی ہو۔